بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب پریوں اور انسانوں کی بستیاں ایک دوسرے کے قریب ہوا کرتی تھیں۔ وہ دنیا روشنی، خوشبو اور رنگوں سے بھری ہوئی تھی۔ آسمان پر قوس قزح ہمیشہ جگمگاتی رہتی اور پھولوں کے باغ میں ایسی خوشبو رچی بسی تھی جو دلوں کو مدہوش کر دیتی۔ اسی جادوئی فضا میں دو ننھے دوست رہتے تھے، ایان اور ایلا۔ ایان ایک نڈر مگر نرم دل شہزادہ تھا، جبکہ ایلا ایک معصوم اور ہنستی کھیلتی پری شہزادی۔ دونوں بچپن سے ساتھ کھیلتے، تتلیوں کے پیچھے بھاگتے، ندی پر پتھر اچھالتے اور اپنے خواب ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے۔ ایک دن ایان اپنی ماں ملکہ کے ساتھ بازار گیا۔ وہاں ایک بزرگ جوہری بیٹھا تھا جس کے پاس جادوئی زیورات تھے۔ ایان کی نظر ایک ننھی سی چوڑی پر پڑی جو قوس قزح کے رنگوں کی طرح دمک رہی تھی۔ بزرگ نے کہا کہ یہ چوڑی عام نہیں، یہ دل کے رنگوں سے جڑتی ہے۔ جسے یہ دی جائے وہ ہمیشہ دینے والے کو اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ ایان نے وہ چوڑی خرید لی اور شام کو ایلا کو کھیلتے کھیلتے مسکرا کر کہا، یہ چوڑی تمہارے لیے ہے۔ جب بھی اس کے رنگ بدلیں گے سمجھنا کہ میں تمہیں یاد کر رہا ہوں۔ ایلا کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی۔ اس نے چوڑی پہنی اور بولی، اور جب بھی تم دیکھو گے سمجھنا کہ میں بھی تمہیں نہیں بھولی۔ وہ لمحہ ان کے بچپن کی سب سے بڑی یادگار بن گیا۔ وقت گزرتا گیا مگر قسمت نے دونوں کو زیادہ دیر ساتھ رہنے نہ دیا۔ کچھ عرصے بعد ایلا کے والدین نے اپنی سلطنت واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ اچانک کی جدائی نے دونوں کے دل توڑ دیے۔ نہ الوداع کہنے کا موقع ملا، نہ وعدوں کو باندھنے کا۔ بس وہ چوڑی ان کی دوستی اور چھپی محبت کی سب سے بڑی نشانی رہ گئی۔ ایان روز چوڑی کو یاد کرتا اور سوچتا کاش ایک دن پھر ایلا سے ملاقات ہو۔ دوسری طرف ایلا رات کو کھڑکی کے پاس بیٹھتی، چوڑی کو دیکھتی اور دل ہی دل میں ایان کا نام لیتی۔ اس کے کانوں میں اس کے الفاظ گونجتے، یہ چوڑی ہمارے دلوں کو جوڑے گی۔ سال گزرتے گئے۔ ایان جوان ہو کر ایک بہادر شہزادہ بن گیا۔ اس کی بہادری کے چرچے پورے علاقے میں تھے، مگر اس کے دل میں ایک ادھورا خواب زندہ تھا۔ وہ اپنی ڈائری میں اکثر ایک لڑکی کی تصویر بناتا جس کے ہاتھ میں قوس قزح کی چوڑی دمک رہی ہوتی۔ ایلا بھی بڑی ہو کر ایک حسین پری شہزادی بن گئی۔ جب بھی وہ آئینے میں دیکھتی تو چوڑی کو پہنتی اور ماضی کی یادوں میں کھو جاتی۔ اس کے دل میں ایک ہی خواہش تھی، کاش ایک دن پھر ایان مل جائے۔ آخرکار وہ دن آیا جس نے دونوں کی زندگی بدل دی۔ سلطنت میں ایک عظیم الشان میلہ ہوا جہاں دور دور سے لوگ آئے۔ ایلا نے سوچا کہ اس بار وہ چوڑی پہن کر جائے گی، شاید یہ چوڑی ہی مجھے کسی جواب تک لے جائے۔ اس نے دل میں کہا۔ ایان بھی وہاں موجود تھا۔ جیسے ہی اس نے ایلا کو دیکھا اس کی آنکھوں میں طوفان الفاٹے گیا۔ وہ فوراً پہچان گیا، یہ وہی لڑکی ہے، یہ وہی رنگوں کی چوڑی ہے جو میں نے برسوں پہلے دی تھی۔ مگر قسمت نے پھر کھیل کھیلا۔ ایان نے دیکھا کہ ایلا کسی اور شہزادے کے ساتھ رقص کر رہی ہے۔ اس کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے سوچا وہ مجھے بھول گئی ہے۔ دراصل ایلا اپنے والدین کے کہنے پر مجبوری میں دوسرے شہزادے کے ساتھ رقص کر رہی تھی۔ اس کے دل میں تو اب بھی صرف ایان تھا۔ ایان غصے اور دکھ کے عالم میں میلہ چھوڑ کر چلا گیا۔ چند دن بعد والدین کے دباؤ میں آ کر اس نے اپنی کزن لارا سے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ لارا خوشی سے نہال ہوئی۔ وہ دوڑتی ہوئی اپنی گہری دوست ایلا کے پاس گئی اور کہا وہ میری شادی ایان سے طے ہو گئی ہے۔ ایلا کے دل پر گویا پہاڑ ٹوٹ گیا، مگر اس نے مسکرا کر کہا یہ تو بہت اچھی خبر ہے، میں تمہارے لیے خوش ہوں۔ وہ رات ایلا نے چوڑی کو تھام کر روتے ہوئے گزاری، مگر تقدیر کے رنگ ابھی مکمل نہیں ہوئے تھے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ ایک دن لارا ایان کے کمرے میں گئی تو وہاں ایک تصویر دیکھی جس میں ایک لڑکی کے ہاتھ میں رنگوں کی چوڑی بنی ہوئی تھی۔ وہ چونک گئی، یہ تو ایلا ہے۔ لارا کے دل میں خوف اور حسد نے جنم لیا۔ اس نے سوچا اگر ایلا زندہ رہی تو ایان کبھی میرا نہیں ہو سکے گا۔ اس نے محل کی ایک پرانی نوکرانی کو سونے کی تھیلی دی اور کہا ایلا کے کھانے میں زہر ملا دو۔ نوکرانی نے سکے تو لے لیا مگر اس کا ضمیر جاگ اٹھا۔ وہ سیدھا ایان کے پاس گئی اور روتے ہوئے سب کچھ بتا دیا۔ ایان پر بجلی گر گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ لرزتی آواز میں بولا میں نے کیسے سوچ لیا کہ ایلا مجھے بھول گئی ہے۔ میں نے اپنی کمزوری سے اسے کھونے کے قریب کر دیا۔ ایان فوراً دربار میں گیا۔ سب کے سامنے لارا کو طلب کیا گیا۔ نوکرانی نے حقیقت بیان کی اور لارا کی سازش بے نقاب ہو گئی۔ لارا کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئی۔ ایان نے حکم دیا کہ اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے تاکہ وہ اپنی حسد اور دھوکے کی سزا بھگت سکے۔ ایان بھاگتا ہوا ایلا کے پاس گیا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت اور دل میں درد تھا۔ وہ گھٹنے ٹیک کر بولا ایلا، میں نے تمہیں پہلی نظر میں پہچان لیا تھا، مگر میری غلط فہمی نے سب کچھ برباد کر دیا۔ کیا تم مجھے معاف کرو گی؟ ایلا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔
वो लरजती आवाज में बोली, अयान, मैंने कभी तुम्हें नहीं भुलाया। ये चौड़ी हमेशा मुझे तुम्हारी याद दिलाती रही। अयान ने इसे अपनी बाजुओं में भर लिया। बरसों की जुदाई और दुख पल भर में खत्म हो गए। चंद दिन बाद महल में शादी की शानदार तैयारियां हुई। इस बार दुल्हन एला थी। शादी के दिन जब इसने वही रंगों की चौड़ी पहनी तो पूरी सल्तनत खुशी के शादियानों से गूंज उठी। वो चौड़ी जो कभी बचपन की याद और जुदाई की निशानी थी, अब असल मोहब्बत और सच्चे वादे की अलामत बन गए।